دیکھیے امن نظر فی العدد والجنس، رہی بات عدد اور جنس کے اعتبار سے، رہی بات عدد اور جنس کے اندر غور کرنا، فإن المسلمین اتفقوا على انه لا يثبت الزنا باقل من 4 عدول ذکور، تو مسلمانوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ زنا کا ثبوت 4 عادل ذکر سے کم سے نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ زنا کا ثبوت 4 عادل مذکر کی گواہی سے کم کے ذریعے نہیں ہوگا۔ واتفقوا على انه يثبت جميع الحقوق ما عدا الزنا بشاہدین عدلین ذکرین ما خلا الحسن البصری، تو اس بات پر تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ زنا کے ثبوت کے لیے کم سے کم 4 عادل مرد کا ہونا ضروری ہے، اور ان کا اتفاق اس بات پر بھی ہے کہ تمام حقوق ثابت ہوں گے سوائے زنا کے بشاہدین عدلین ذکرین 2 عادل مردوں کی گواہی کے ذریعے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ تمام حقوق ثابت ہوں گے سوائے زنا کے بشاہدین عدلین ذکرین 2 مرد عادل گواہوں کے ذریعے۔ ما خلا الحسن البصری، اس کے اندر صرف حسن بصری مخالف ہیں سوائے حسن البصری کے، فإنه قال، تو حسن بصری نے کہا، لا تقبل بأقل من 4 شہداء تشبیہا بالرجل، حسن بصری نے کہا کہ تمام حقوق کا ثبوت کے لیے بھی کم سے کم 4 گواہ ہونے چاہیے، رجم سے تشبیہ دیتے ہوئے کہ جس طریقے سے رجم کے لیے 4 گواہ ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے تمام حقوق کے اس بات کے لیے کم سے کم 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ حسن بصری کا قول ہے، جبکہ ان کے علاوہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ 2 مرد عادل کی گواہی سے بقیہ حقوق ثابت ہوں گے۔ تو حسن بصری کے اس قول کے بارے میں کہا، وَهَذَا ضَعِيفٌ، یہ قول ضعیف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ کو گواہ ٹھہراؤ، البقرہ۔ وَكُلٌّ مُتَّفَقٌ أَنَّ الْحُكْمَ يَجِبُ بِالشَّاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِ يَمِينِ الْمُدَّعِي، اور ہر ایک کا اتفاق ہے اس بات پر کہ حکم یہ واجب ہوگا 2 گواہوں کے ذریعے بغیر مدعی کے قسم کھائے بھی، مدعی سے قسم کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر 2 عادل گواہ ہیں وہ 2 گواہی دے دیں تو اس سے حکم ثابت ہوگا، حکم واجب ہو جائے گا، مدعی کو قسم کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا ہر ایک متفق ہے کہ حکم واجب ہوگا 2 گواہوں کے ذریعے بغیر مدعی کے قسم کے، سوائے ابن ابی لیلہ کے، انہوں نے کہا لا بد من یمینہ، ضروری ہے اس کا قسم، یعنی مدعی شاہدین عدلین کے ساتھ وہ مدعی قسم بھی کھائے، لیکن ان کا بھی قول جو ہے یہ ضعیف ہے، دلیل نہیں۔ واتفقوا على أنه تثبت الأموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين، اور فقہا کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اموال کا ثبوت ہوگا بشاہد عدل، ایک عادل مرد کی گواہی اور 2 عورتوں کی گواہی، یعنی ایک مرد ہو اور 2 عادل عورتیں ہوں، ان کی گواہی سے اموال کا ثبوت ہوگا، زمین جائیداد وغیرہ کا مسئلہ، قرض وغیرہ سب کا جو ثبوت ہوگا کہ ایک عادل آدمی ہو اور 2 عورتیں اس کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، پس ایک آدمی اور 2 عورتیں ہوں ان میں سے جن کی شہادت سے تم راضی ہو۔ واختلفوا فی قبولہما فی الحدود، ان دونوں کی قبولیت کے بارے میں حدود کے سلسلے میں فقہا نے اختلاف کیا ہے کہ کیا اگر 2 عورتیں بھی حدود کے اندر ہوں تو ان دونوں کی بات لی جائے گی۔
واختلفوا فی قبولہما فی الحدود، حدود میں امراتان کے قبولیت کے بارے میں فقہ کا اختلاف ہے۔ فالذی علیہ الجمہور، تو وہ مسلک جس پر جمہور علماء ہیں، انہ لا تقبل شہادت النساء فی الحدود، کہ عورتوں کی گواہی حدود کے سلسلے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ حدود کے سلسلے میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، لا مع رجل ولا مفردات، نہ تو کسی آدمی کے ساتھ کہ مثلا 3 آدمی ہوں 2 عورتیں ہوں، ولا مفردات، اور نہ ہی اگر وہ اکیلے ہوں 4 ہوں 8 ہوں، اگر اکیلے بھی ہوں تب بھی ان کی شہادت قبول نہیں کریں۔ تو جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ حدود کے سلسلے میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، نہ تو آدمیوں کے ساتھ اور نہ ہی الگ الگ، یعنی صرف مفردات ہی نہیں، صرف عورتیں ہوں، آدمی نہ ہوں۔ قال اہل الظاہر، اہل ظاہر کا کہنا تقبل اذا کان معہن رجل، کہا کہ ان کی شہادت قبول کی جائے گی جب ان کے ساتھ مرد ہوں، یعنی 2 مرد ہوں 4 عورتیں ہوں تو گواہی قبول کی جائے گی جب ان کے ساتھ مرد ہوں۔ وَكَانَ النِّسَاءُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فِي كُلٍّ، اور عورتیں ہر ایک کے اندر ایک سے زائد ہیں۔ وَكَانَ النِّسَاءُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کے اندر ایک سے زائد عورتیں ہوں، یعنی اب جیسا کہ شریعت کا ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ علی ظاہر الآیہ، آیت کریمہ کے ظاہر کے مطابق، کیونکہ ایک آدمی کے بالمقابل 2 عورتوں کی گواہی رکھی گئی۔ وقال ابو حنیفہ تقبل فی الاموال وفیما عدا الحدود من احکام الابدان، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اموال کے سلسلے میں عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی، اور حدود کے علاوہ جو مسئلے ہیں ابدان کے احکام کے تعلق سے، جسم کے احکام کے تعلق سے، جیسے طلاق ہے، رجعت ہے، نکاح ہے، عتق یعنی آزادی ہے، تو ابدان کے احکام کے تعلق سے اور اموال کے اندر عورتوں کی شہادت قبول کی جائے گی۔ ولا تقبل عند مالک فی حکم من الاحکام، اور امام مالک کے یہاں بدنی احکام میں سے کسی حکم کے بارے میں عورت کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ واختلف اصحاب مالک فی قبولہن فی حقوق الابدان المتعلقہ بالمال، اور مالک کے اصحاب مختلف ہوئے ہیں عورتوں کی شہادت کی قبولیت کے سلسلے میں ان بدنی حقوق کے سلسلے میں جو مال سے متعلق ہوں، ان بدنی حقوق سے متعلق جو بدنی حقوق کے سلسلے میں جو مال سے متعلق ہوں، جیسے وکالات ہے، کسی کو وکیل والا بنانا، وصیت وغیرہ، وصیت کرنا، التی لا تتعلق الا بالمال، جس کا تعلق صرف مال سے۔ فقال مالک وابن قاسم وابن وہب، تو مالک ابن قاسم اور ابن وہب نے کہا یقبل فیہ شاہد وامراتان، کہ اس کے اندر ایک گواہ اور 2 عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی، یعنی ایک مرد ہو اور 2 عورتیں ہوں تو ان کی گواہی مانی جائے گی۔ وقال اشہب وابن ماجشون، اور اشہب اور ابن ماجشون نے کہا لا یقبل فیہ الا رجلان، ان کے اندر نہیں قبول کی جائے گی مگر 2 آدمیوں کی گواہی، یعنی کم سے کم 2 آدمی ہوں، عورتوں کی گواہی نہیں لی جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور یہ جو بچ رہا ہے یہ اگلی گھنٹے کے لیے تک، پھر یہیں تک رکھیں گے۔ الفصل الثانی یہ خارج رہے گا، ایک دن اور پڑھائیے۔